خدا کی سزائیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ کسی شاگرد نے استاد سے کہا، ہم رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں، سنو۔ نمبر 1، مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ کیا رب کی مناجات الہی تم سے چھین نہیں لی گئی؟ نمبر 2، قساوت قلبی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ نمبر 3، نیکیوں کی توفیق نہ ملنا۔ ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی؟ نمبر 5، تہجد سے محرومی۔ لمبی لمبی راتیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 6، نیکیوں کے موسم بہار کی بے قدری۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذی الحج کے مبارک ایام وغیرہ۔ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ محسوس نہیں کرتے؟ نمبر 8، ذکر الہی سے لاپرواہی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ نمبر 9، نفسانی خواہشات کے سامنے شکست۔ کیا نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور محسوس نہیں کرتے؟ نمبر 10، دنیا کی محبت۔ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کے بے جا حرص و لالچ میں مبتلا نہیں ہو؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 11، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، چغلی اور غیبت؟ نمبر 12، فضول کاموں میں مشغولیت۔ کیا بیشتر اوقات میں تم فضول کاموں میں مشغول نہیں رہتے؟ نمبر 13، آخرت سے غفلت۔ کیا تم نے آخرت کو بلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد نہیں بنا لیا ہے؟ یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم اپنے مال و اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں، اور حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک سزا وہ ہے جو دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہوں کا سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔